آپ جب انٹرنیٹ پر اسلامی ترین ممالک کے لیے سرچ کرتے ہیں تو یہ لسٹ نکل کر آتی ہے، جس کے مطابق پہلے نمبر پر ایران، دوسرے نمبر پر سعودی عرب، تیسرے نمبر پر پاکستان نظر آتے ہیں، ترکی 7ویں نمبر پر، اور اسی طرح یہ لسٹ چلتی رہتی ہے۔ ان ممالک کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ایک مسلمان پی ایچ ڈی ڈاکٹر حسین عسکری نے اسلامی ممالک کتنے اسلامی ہیں کے عنوان سے ایک مفصل تحقیق انجام دی ہے، اور ٹھوس اعداد و شمار اور تقریباً 1 برس کی محنت کے بعد 6 ایسے ممالک ڈھونڈ نکالے ہیں جو واقعی میں اسلامی ہیں یا وہاں پر اسلام کی روح کے مطابق قوانین پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ تحقیق ہے۔ اس تحقیق میں قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے مجموعی طور پر 113 متغیرات یا ویریبلز کو بنیاد بنا کر ریسرچ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے معاشی تعلیمات، صحت، کرپشن، سود کا اشاریہ، سماجی شہری آزادی کے قوانین، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنا، عوامی خواہشات کے مطابق حکومت، خواتین کے حقوق، مالیاتی تحفظ، معیار زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر بتائے گئے سارے اچھے اور مثبت کام جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اور جس سے ایک ملک واقعی میں اسلامی فلاحی ریاست بنتی ہے، ان اسلامی تعلیمات کی روح سے کون سے ممالک زیادہ اسلامی ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ جو ملک زیادہ سے زیادہ ان 113 قوانین پر عمل پیرا ہوگا وہ زیادہ اسلامی ہوگا۔ یہ ریسرچ صرف اسلامی ممالک پر نہیں بلکہ دنیا کے سارے ممالک کو ان 113 ویریبلز پر پرکھا گیا ہے۔ جامع اور ڈیٹیلڈ تحقیقات کے بعد 6 ایسے ممالک سامنے آئے ہیں جہاں پر اوپر بیان کیے گئے اسلامی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے۔ ان 6 ممالک کی لسٹ میں 6 نمبر پر آپ کسی اسلامی ملک کا سوچ رہے ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ 6واں ملک جو اسلام کے بتائے گئے قوانین پر سب سے زیادہ کاربند ہے وہ ایک یورپین ملک فن لینڈ ہے۔ 5ویں نمبر پر بھی کوئی مسلم ملک نہیں بلکہ ایک اور یورپین ملک ناروے ہے۔ 4تھے نمبر پر بھی ایک اسکینڈینیوین کنٹری سویڈن ہے۔ 3را ملک بھی یورپین ڈنمارک۔ 2سرے نمبر پر بھی ایک یورپین ملک لگزمبرگ، اور دنیا کا سب سے اسلامی ترین ملک نیوزی لینڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات اسلام نے سکھائے ہیں وہ یہاں ان 6 ممالک میں سب سے زیادہ فالو کیے جاتے ہیں۔ اگر اسلام کہتا ہے کہ ریاست ایک ماں ہے جہاں پر اس کے سب بچوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے تو وہ یہ 6 ملک ہیں۔ اگر اسلام کہتا ہے کہ کوئی جانور بھی اگر بھوک سے مر جائے تو ریاست ذمہ دار ہے تو وہ یہ ممالک ہیں۔ اگر اسلامی قوانین کی روح سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، منافقت نہیں کرنی چاہیے، اچھے کام خود بھی کرنے چاہیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے تو وہ یہ ممالک ہیں۔ اگر صفائی نصف ایمان ہے، آپ نہ صرف اپنی صفائی بلکہ گلی محلے، دریا، سمندر، جنگل، پارک وغیرہ میں بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہ 6 ممالک ان باتوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اگر علم و تحقیق مومن کی میراث ہے تو سب سے زیادہ علم و تحقیق ان اقوام میں پایا جاتا ہے، کسی نامی گرامی اسلامی ملک میں نہیں۔ ہے نا انٹرسٹنگ ریسرچ؟ مسلمان ممالک اس ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں۔ اس لسٹ میں 37ویں نمبر تک کوئی اسلامی ملک شامل نہیں ہے۔ 38ویں نمبر پر پہلے اسلامی ملک کا نام آتا ہے اور وہ ہے ملائیشیا۔ یہ ریسرچ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان اپنے عمل سے ان تعلیمات کو ثابت نہیں کر سکے جن کا وہ دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ بجا طور پر اسلامی قوانین کا نہیں بلکہ خود ہمارا ہے، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ایک جذباتی شخص اس تحقیق کرنے والے کو برا بھلا کہے گا اور ایک حقیقت پسند فرد اپنے آس پاس نظر دوڑا کر قبول کرے گا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اسلامی ممالک کس حد تک اسلامی فلاحی ریاست ہیں جہاں پر بات کرنے کی آزادی ہو، کوئی مفلس بھوکا نہ ملے، تعلیم اور صحت سب کو مہیا ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، جھوٹ، نفرت اور منافقت ناپید ہوں۔ اور تو اور اسلامی ممالک میں سود کی شرح ان 6 یورپین ممالک سے کئی زیادہ ہے۔ سود جسے اللہ پاک نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔